مسیحا نیوز۔ سانحہ جڑاوالا میں بڑی تعداد میں مسیحیوں کے گھروں کو لوٹا اور جلایا گیا۔ درجنوں چرچز کو جلا کر شہید کر دیا گیا، جن میں بڑی تعداد میں موجود بائبلز و دیگر پاک کتابیں جلا کر راکھ کر دی گئی۔ لیکن افسوس کہ پولیس آج تک کسی ایک ملزم کو بھی عدالت سے سزا دلوانے میں کامیاب نہیں ہوئی، جبکہ سانحہ جڑاوالا میں پرویز کوڈو نامی شخص سمیت 2 مسیحیوں کو جن پر سانحہ جڑاوالا کے دوران قرآن پاک کی توہین کے الزام کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، ان دونوں کو الگ الگ وقت میں عدالت نے سزائے موت کی سزا کا حکم سنا دیا ہے، جو کہ قابل افسوس عمل ہے۔ کیا پولیس کی ذمہ داری نہ تھی کہ چرچز اور بائبل مقدس کو جلانے والے ملزمان کو بھی عدالت سے سزا دلوانے کے لیے اقدامات کرتی، تاکہ اقلیتوں کو بھی انصاف کی فراہمی کے متعلق دنیا بھر میں پاکستان کا نام سربلند ہوتا؟ انسانی حقوق کے علمبردار پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے سربراہ اسلم پرویز سہوترا کی میڈیا سے گفتگو۔ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں اسلم پرویز سہوترا بانی پاکستان مسیحا ملت پارٹی ریاست اور سرکار کو کچھ چیزیں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ جڑاوالا میں درجنوں چرچز جو ہے وہ جلا دیے گئے۔ چرچز میں موجود بائبل مقدس، جس میں توریت پاک، زبور پاک، انبیاء کے صحیفے سب شامل تھے، اور بڑی تعداد میں پاک کتابیں چرچوں میں موجود تھیں، جو سب کی سب جلا کر راکھ کر دی گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے جا کر جلی ہوئی انجیل مقدس، بائبل مقدس اور دیگر پاک کتابوں کو نیچے سے اٹھایا، اور افسوس کہ آج تک ان مقدس کتابوں کو، خدا کے گھر کو، ہائیکل مقدس کو جلانے والے کسی ایک شخص کو سزا نہیں مل سکی۔ میں اپنے تمام مسلم علماء سے، ریاست کے ذمہ داروں سے، تمام مسلم وکلا سے، میں علاقہ مجسر سے لے کر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے مخاطب ہوں، اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو زندہ خدا کے گھر، اس کی ہائیکل، مسیحوں کی عبادت گاہ، چرچ جو ہے اس کا تقدس نہیں؟ کیا بائبل مقدس، کیا زبور پاک، توریت پاک، انبیاء کے صحیفے جو چرچوں میں جلا دیے گئے، جب گھروں کو آگ لگائی گئی، نذر آتش کیا گیا، کوئی ایسا مسیح گھر نہیں جس میں بائبل مقدس نہ ہو، سب جلا دیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا مسلمان گھر نہیں جس میں قرآن پاک نہ ہو۔ اسی طرح مسیحوں کے گھروں میں بھی بائبل مقدس، پاک کتابیں موجود تھیں، سب جلا دی گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیا آپ کو بائبل مقدس اور خدا کے گھر کی غیرت نہیں؟ کسی ایک ملزم کو آپ نے سزا نہیں دی۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے بھی حالات تھے، پہلے ایک ملتان والے لڑکے کو توہین مذہب میں سزا دی گئی، کیونکہ اس کا مدعی جو ہے وہ مسلمان تھا۔ پھر پرویز کوڈو کو سزا دی گئی توہین مذہب کے الزام میں، کیونکہ اس کا مدعی جو ہے وہ مسلمان تھا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اسلم پرویز سہوترا اور دیگر غریب مسیحوں سے نہیں ڈرتے، نہیں گھبراتے۔ کیا آپ خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا آپ کے اندر خدا کا خوف اور اس کی غیرت نہیں کہ آپ کی نظروں کے سامنے انجیل مقدس جلائی گئی، چرچز جلائے گئے، مسیحوں کے گھر جلائے گئے؟ اگر آپ نے زور لگا کر
جن پر الزام تھا کہ انہوں نے توہین مذہب کیا ہے، قرآن پاک کی توہین کی ہے، آپ نے ان کو سزا دلائی۔ کون سا ایسا قانون ہے، کون سا ایسا آئین ہے، کون سی ایسی شریعت کی کتاب ہے جو آپ کو روکتی ہے کہ جو چرچ جلائیں، جو انجیل مقدس جلائیں، جو زبور مقدس جلائیں، جو توریت مقدس جلائیں، ان کو سزا نہیں آپ نے دلوانی؟ کیا آپ کو خدا قدوس کے حضور میں اس بات کا جواب نہیں دینا ہوگا؟ آپ کو دینا ہوگا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے انجیل مقدس، آپ نے توریت پاک، آپ نے زبور پاک جلانے والوں، اس کی توہین کرنے والوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں یہ دیکھا کہ مسلمان ملزم ہیں، انہیں سزا ہونا روا نہیں؟ وہاں پر عدلیہ، پولیس، وکلا اور تمام جنہوں نے انجیل مقدس، بائبل مقدس، زبور پاک کو جلانے، اس کی توہین کرنے، ہائیکل کو جلانے، چرچز کو تباہ و برباد کرنے والے ملزمان کو بچایا ہے، انہیں خدا کے حضور جواب دینا ہوگا۔ پاکستان مسیحا ملت پارٹی پہلے سے اعلان کر چکی ہے کہ نہ شانتی نگر جلانے والوں کو سزا ملی، نہ گوجرے جلانے والوں کو سزا ملی، نہ بادامی باغ جلانے والوں کو سزا ملی، اور نہ ہی جڑا والوں کو سزا ملے گی۔ آج آپ نے پھر دوبارہ ثابت کر دیا کہ مذہب کے نام پر لوگوں کو جتنا مرضی ستایا جائے، پاکستان میں کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ زمین پر انصاف ہو، خدا یہ چاہتا ہے کہ مظلوم کو اس کا حق ملے، انصاف ملے، لیکن آپ تلے ہوئے ہیں کہ جہاں پر مدعی جو ہے مسیح ہوگا وہ انصاف سے محروم رہے گا، جہاں پر مظلوم جو ہے وہ مسیح ہوگا، اسے تحفظ دینے کے لیے ہم کوئی دوسرا معیار جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے مل کر پاکستان بنایا، آج ہم مل کر یہاں پر رہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے انصاف ہمارے لیے ایکول ہو، حقوق ہمارے لیے ایکول ہوں، حفاظت کرنے والے جو ہمارے ایجنسیاں ہیں وہ ہمیں ایکول طور پر دیکھیں۔ خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو۔ پاکستان زندہ باد۔